زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم اسے جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں اور جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹ جانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف ایک جنریشن پیچھے اگر ہم جائیں نا تو پاکستان میں جو ہماری بڑی بزرگ مائیں ہوتی تھیں وہ اکثر اپنے بیٹوں کو یہ دعائیں دیا کرتی تھیں کہ جیوندا رہ پت تینوں کدی تتی ہوا نہ لگے۔ پھر جی خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ پت صاحب آ گئے UK، اور یہاں پہ آنے کے بعد اتنی کہ ٹھنڈی ہوائیں پڑیں اور یہاں پہ پردیس میں رہتے رہتے صحت اتنی ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی کہ گرمیوں میں بھی بیٹے کو جیکٹ پہن کے باہر نکلنا پڑتا تھا، یعنی کہ گرمیوں میں بھی اس کو سردی ہی محسوس ہوتی تھی۔ 2000 years later. یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ جو کلپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ لنڈن کا ایک بہت ہی مشہور تھیم پارک ہے۔ لیگولینڈ ونزر ریزورٹ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور ایک ٹورسٹ اٹریکشن پلیس ہے، اور جی یہاں پہ بچوں کے لیے میں بہت زیادہ یہ فیمس ہے۔ بچے اس کو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی بچے لیگوز کو لائک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ دنیا بھر سے یہاں پہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں لیگولینڈ ونزر ریزورٹ کا وزٹ کروانے کے لیے۔ یہاں پہ کافی ساری رائڈز ہیں جو کہ چائلڈ فرینڈلی ہیں اور ہر چیز جو ہے یہاں پہ لیگو تھیم کے مطابق بنائی گئی ہے۔ چلیں جی، تو اب ہم اپنے ٹاپک کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ UK میں آنے والے پاکستانی اور یہاں پہ رہتے ہوئے ان کی زندگیوں میں جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایک طرف ٹھہرے، لیکن زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اور پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے انسان کی زندگی کے ایسے سنگین دکھ بن جاتے ہیں جو کہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ پردیس کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب خود یہاں پہ پریکٹیکلی آ کے لوگوں کو دیکھا، ان کی زندگی کے حالات و واقعات دیکھے اور ان کی زندگی میں ہونے والے مسئلے مسائل دیکھے اور خود اپنی پریکٹیکل لائف یہاں پہ گزاری، تو پتہ چلا کہ واقعے میں پردیس کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پردیس میں رہنے والے پاکستانی اپنی زندگی کا ہر لمحہ مشکلات میں گزارتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی یہ کیسی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں کہ بھی یہاں پہ تو رہتے ہوئے اتنے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اتنی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف انکریز ہو جاتا ہے، پیسے کی روانی ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود میں کہہ رہی ہوں کہ بھی زندگی میں پردیس کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں سے گزرتی ہے اور ہر دور کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں، ہر دور میں ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب جی پردیس میں آنے والے مرد حضرات کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ UK میں آتے ہیں نا، UK کے حوالے سے میں اس لیے بات کروں گی کہ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو آبزرو کیا ہے، یہی قصہ، یہی واقعہ، اسی سے ملتے جلتے حالات و واقعات ہر جگہ پہ ہیں۔ پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے مقیم ہو جائیں، ان کی زندگیوں میں ایسے پرابلمز ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ جب جی مرد حضرات یہاں پہ UK میں آتے ہیں تو موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر یا تو اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آتے ہیں یا ورک پرمٹ لگوا کے آتے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد ایک سٹرگل والی زندگی گزارتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، ڈبل شفٹس لگاتے ہیں اور اکیلے ہی اس ملک میں آتے ہیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد پھر دوستیاں بناتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں پہ آ کے ان کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی جوانی میں آتے ہیں جبکہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شادی کے بعد بھی آ کے یہاں پہ سٹرگل کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے انہی لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ بھی چونکہ وہ ینگ ہوتے ہیں، اپنی جوانی کے ٹائم پیریڈ میں ہوتے ہیں، اپنی جو جتنی بھی وہ محنت کرتے ہیں نا، جتنا دن رات لگا کے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، سارا کا سارا اٹھا کے پاکستان واپس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی کسی طریقے سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور وہاں کی جو لائف ہے نا ان لوگوں کی امپروو ہونا شروع ہو جائے۔ وہ خود تو یہاں پہ رہتے ہوئے مشکل وقت فیس کرتے ہیں، چاہے خود 2 وقت کی روٹی کھائیں نہ کھائیں، 1 وقت ہی کھائیں گے، اس میں سے بھی بچت کرتے ہیں کہ بھی جتنا بھی پیسہ کمایا ہے نا اس کی سیونگ کر کے گھر والوں کو پیچھے بھیجا جائے۔
خود یہاں پہ رہتے ہوئے سردی بھی برداشت کرتے ہیں، مالکان کی طرف سے دی گئے مشکل حالات بھی فیس کرتے ہیں، ان کی گالیاں بھی برداشت کرتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، فرش بھی صاف کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ گھر آ کے اپنا کھانا خود بھی بناتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی فیملی یعنی کہ اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کے لیے سب سے پہلے ایبزارب کرنی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ پھر جی جیسے تیسے کر کے اکیلے رہنے کی عادت اپنے اندر ڈیولپ کر ہی لیتے ہیں کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے کام بھی اپنے سارے خود کرنے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہیں، اپنے برتن بھی خود دھونے ہیں، اور اپنا کھانا بھی خود بنانا ہے، جاب پہ بھی خود ہی جانا ہے، عید اور شب رات بھی خود ہی منانی ہے، ہنسنا بھی خود ہے، رونا بھی خود ہے، خود ہی خود سب کچھ کرنا ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تنہائی کیا چیز ہوتی ہے یہ صرف ایک پردیسی ہی جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، اور پھر یہ منظر عام سے ایسے اوجھل ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اوجھل ہی رہتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں وہ دوبارہ کبھی بھی اس طریقے سے ان نہیں ہو پاتے جیسے کہ وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہی ہنسی مذاق اور وہی چھیڑ چھاڑ جو کہ بہن بھائیوں کے درمیان پہلے چل رہی ہوتی ہے، اب اس کے درمیان ایک تکلف آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں واپس جا کے مہمان مہمان سا فیل کرتے ہیں۔ گھر والوں کا بھی بدلا ہوا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے گھر کوئی بہت ہی خاص مہمان آ گیا ہے، اس کی آؤ بھگت کی جائے۔ اور اس سب کے پیچھے مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سب تبدیلیاں پیسے کی وجہ سے آتی ہیں۔ پیسہ جہاں پہ انسان کی زندگی میں بہت سارے سکون لے کر آتا ہے، وہیں پہ یہ انسان کی زندگی کی حقیقی خوشیاں اس سے دور بھی کر دیتا ہے۔ پھر جی وہ دل پہ پتھر رکھ کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹ کے دوبارہ سے اسی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں جہاں پہ کہ وہی دن رات کی محنت ہوتی ہے، وہی تنہائی ہوتی ہے، اور ان کو دن رات پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ یہاں کا سٹیٹس بھی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پیسہ بھی بہت سارا کما لیتے ہیں، گھر والوں کی زندگیاں بھی آسان کر دیتے ہیں۔ پھر گھر والوں کو خیال آتا ہے کہ اب دنیا ہمیں باتیں کر رہی ہے کہ اپنے بیٹے کی کمائی خود ہی کھائی جا رہے ہیں۔ پھر جی ان لوگوں کو شرم و شرمی جو ہے نا وہ بیٹے کی شادی کا خیال آ جاتا ہے کہ اب عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے اور دنیا والے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ پھر جی گھر والے اپنے ان گلچھڑوں کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے قابو پاتے ہوئے بیٹے کی شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور دلہن بھی اپنے ہی پسند سے لے کر آتے ہیں، اور ایسی لڑکی دیکھ کر لائیں گے کہ جو لڑکے کے دل کو اتنی خاص نہ بھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی اس کی شادی کے بعد اس کا رویہ بدل جائے، ہمیں جو پاؤنڈز آتے ہیں ان کی تعداد میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ وہ بیچارہ اس چیز کے اوپر بھی کمپرومائز کرتا ہے کہ گھر والوں کی پسند سے ہی شادی کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ باہر کے ملک جا کے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو جب وہ یہاں پہ لے کے اپنے ساتھ UK میں آ جاتا ہے تو زندگی کی ایک نئی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، جس میں کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہ پیچھے گھر والوں کی بھی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے بیوی اور بچوں کا بھی خرچہ اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، دن رات کی محنت کے باوجود، گھر والے پھر بھی منہ بنائے پھرتے ہیں کہ بھی اب شادی کے بعد اس نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں، اب ہمیں پاؤنڈز اسی تعداد میں نہیں آتے، اسی فراوانی سے نہیں آتے ہیں جیسے کہ پہلے آیا کرتے تھے، بیوی نے آ کے اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تانا سننے کو ملتا ہے کہ اب ہمارا بیٹا ہمارا نہیں رہا۔ بیٹا تو اپنی ہی جگہ ہوتا ہے، نظریں بدل جاتی ہیں تو وہ گھر والوں کی بدل جاتی ہیں، ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس بیوی اور بچوں کا بوجھ اس کے سر پہ لاد دیا گیا ہے، اب ان کی بھی ذمہ داریاں بیٹے ہی کے اوپر آتی ہیں۔ وہاں پہ رہتے ہوئے ایک دیار غیر میں ان کی ذمہ داریاں اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خیر وہ اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے ان تانوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ پھر جی اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ دور ہوتا ہے کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ آخری وقت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے، صرف آخری وقت میں ان کا دیدار ہی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ غم بھی وہ اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھی بھائی اور بہن اپنی آنکھیں بھی پھیر لیتے ہیں۔ رشتوں میں آہستہ آہستہ دوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہو جاتا ہے زندگی کا آخری دور شروع، جس میں کہ اولاد دیار غیر میں رہتے ہوئے جب پرورش پاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو پھر اب یہ اولاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو زندگی کے کس لحاظ پہ لے جا کے کھڑا کرے گی۔ اور زندگی کا یہ جو آخری دور شروع ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔
ساری زندگی جب انسان یہاں پہ جوانی میں آتا ہے، محنت کرتا ہے، اس وقت لوگوں کے دیے گئے تانے، دکھ سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن اولاد کا دکھ جو ہے نا وہ زندگی میں سب سے بڑا اور سنگین ہوتا ہے۔ اگر تو وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے تو اولاد اس کی مرضی کے مطابق شادی کر لیتی ہے اور اس کو ایک سیف فیس دے دیتی ہے کہ وہ زندگی میں عزت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، لیکن موسٹلی کیسز میں نے یہاں پہ ایسے ہی دیکھے ہیں جس میں کہ اولاد خود سر ہو جاتی ہے، منہ زور ہو جاتی ہے اور اپنی پسند سے شادیاں بھی کرتی ہے، اپنی پسند کے مطابق زندگی بھی گزارتی ہے۔ اور بعض کیسز تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں کہ بوڑھے ماں باپ اپنے اس گھر میں جس کو کہ وہ ساری زندگی بنانے کے لیے پہلے مورگیج دیتے دیتے اپنی ہڈیاں گلا دیتے ہیں، اس میں اپنا بڑھاپا اکیلے ہی گزارتے ہیں۔ بچے صرف اور صرف ویکینڈ کے اوپر ملنے ہی آتے ہیں۔ یہ کہانی کسی گوروں کے خاندان کی نہیں ہے بلکہ یہ اس پاکستانی فیملی کا اینڈ ہے جو کہ یہاں پہ یو کے میں اپنی جوانی میں لڑکا آتا ہے اور پھر یہاں پہ اپنی زندگی میں ساری زندگی یہاں پہ یو کے میں گزارتا ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے اور پردیس کی سختیاں بھی جھیلتا ہے، پہلے اپنی فیملی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے کہ اولاد زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے وہ اگر سکسیسفل ہو جاتے ہیں، اچھی جابس پہ لگ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی تو میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، میری آخرت کا کیا بنے گا، میں معاشرے میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری اولاد ہی میرے ساتھ بڑھاپے میں نہیں ہے، انہوں نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا ہے، یا کسی کالے پیلے یا گورے کے ساتھ انہوں نے اپنی شادیاں کر کے اپنی اپنی زندگیاں شروع کر لی ہیں۔ اس میں قصور اولاد کا بھی نہیں ہوتا، جس ماحول میں وہ پرورش پاتے ہیں اور جہاں پہ رہتے ہوئے ان کی گروتھ ہوتی ہے، جس انوائرمنٹ کو وہ دیکھتے ہیں، جن لوگوں میں وہ رہتے ہیں، وہاں کا رنگ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک اپنا ہی لیتے ہیں۔ زندگی تو آسانیوں میں گزر جاتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، زندگی کی ہر چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہر آسائش اس کو بھی ہم لوگ انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن جو زندگی کا صحیح معنوں میں آرام، سکون اور راحت اور خوشی ہے نا، وہ کہیں گم ہو کے رہ جاتی ہے۔ پھر خیر وہ بیچارہ پردیسی اپنے بڑھاپے میں جہاں ساری زندگی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی زندگی گزارتے آیا ہوتا ہے نا، اولاد کی طرف سے دیے گئے ان غموں کے اوپر بھی وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنا بڑھاپا گزار دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہی ڈھنڈورا پیٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں بڑا ہی پرسکون ہوں، اپنی اولاد کی وجہ سے بھی میری زندگی میں آسانیاں ہیں اور میں نے زندگی میں ہر چیز بھی دیکھ لی ہے، لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں سوائے دکھوں کے، پریشانیوں کے اور پچھتاووں کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اپنا بڑھاپا اکیلے کمروں میں بیٹھے ہوئے یہی سوچ سوچ کے گزار دیتا ہے کہ زندگی میں کون سا فیصلہ غلط کر لیا، کب کس وقت پہ کون سا مجھے درست فیصلہ کر لینا چاہیے تھا تاکہ زندگی آج اتنی مشکل نہ ہوتی۔ یہ تو یہاں پہ یو کے میں آنے والے اس ایک نوجوان شخص کی کہانی ہے، اس کی زندگی کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا ہے، جو کہ اپنی جوانی میں آنے والے مرد حضرات کی زندگیوں میں موسٹلی بیتتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنے والی جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، جب وہ شادیاں کر کے یا ویسے ہی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ان کنٹریز میں آتی ہیں تو ان کی زندگیوں میں کون کون سی پرابلمس چلتی ہیں، یہ پھر کبھی کسی وقت کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اپنی زندگی کی آپ بیتی بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ پردیس میں رہنے والے لوگ ان کی زندگیاں آسان ہوں اور ان کی زندگیوں میں اولاد کے حوالے سے کبھی کوئی تکلیف، دکھ اور مصیبت نہ آئے، لیکن آپ لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی میں کون سا فیصلہ ٹھیک ٹائم پہ اور ٹھیک طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اس کو اپنے طریقے سے گزاریں، جو دل میں آتا ہے وہی کریں اور اسی طریقے سے زندگی کو جئیں جیسے کہ آپ جینا چاہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔